عاشق تھا، اس نے ڈنگ مارا، ڈسیا، میں نے کہا نہیں، ہو عاشق اور صدیق کو ڈس کر نبی کو ملے، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں، عشق کی کتاب یہ نہیں مانتی، ان اور کو، ان سطروں کو عشق کا جو ہے سٹیٹس وہ نہیں مانتا، اس لیے کہ جو سرکار کو ملنا چاہتا ہے تو وہ تو صدیق اکبر کے قدموں کو چوم کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، بلکہ یہ عمل مجھے آگاہی دے رہا ہے، یہ عمل سانپ کے ڈسنے کا جو عمل ہے یہ مجھے آگاہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اگر کوئی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، صدیق اکبر کو ڈس کے داخل ہوتا ہے، وہ سانپ ہوگا، وہ عاشق نہیں ہوگا۔ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ، آؤ اکبر۔ یا علی، صدیق اکبر کے قدموں کو ڈس کر جو اسلام میں داخل ہوگا وہ عمل بتا رہا ہے، وہ سانپ ہوگا، وہ سانپ ہوگا، وہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا، وہ عاشق نہیں ہوگا، عاشق وہی ہوگا جو صدیق کے قدموں کو چوم کر اسلام میں داخل ہوگا۔ میں نے بڑا مسئلہ سمجھا دیا تمہیں، فرقے کی بات مجھے کرنی نہیں آتی، مرشد نے سمجھائی نہیں، فرید الدین مسعود گندے شکر نے بتائی نہیں، معیار تو میرے سامنے ہے۔ تقاضا بشریت کے تحت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کسی کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، چادر پر پڑھیں گے، چادر پر پڑھیں گے، کسی کے رومال پر پڑھیں گے، کسی کے ہاتھ پر لگیں گے، میں قربان جاؤں، صدیق اکبر کے ان کے آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے، آنکھوں سے گرے اور چہرہ والضحیٰ پر پڑھے۔ اللہ سیدنا صدیق اکبر کے آنسو جب سرکار کے چہرہ پر پڑھے تو فرمایا صدیق تمہیں کس نے رلایا ہے، تم کیوں روئے؟ حضور صاحب نے ڈس لیا ہے، آپ نے لعاب دہن لگایا، تکلیف چلی گئی، اور یہ عمل بھی تمہیں بتا رہا ہے، عمل بتا رہا ہے، اس میں بے شمار نقطے ہیں، ایک ہی عرض کرتا ہوں کہ صاحب کا کام تھا ڈسنا، اس نے ڈس لیا، یہ عمل بتا رہا ہے تا قیامت تک صدیق کی عظمت کو کوئی ڈستا رہے، میرے پیغمبر نے لعاب دہن لگا دیا ہے، صدیق کی عظمت پر کسی قسم کا فرق نہیں آئے گا۔ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ قیامت تک صدیق اکبر کی عظمت کو کوئی ڈستا رہے، ڈنگ مارتا رہے، کسی صاحب کا جو ہے صدیق اکبر کی عظمت پر اثر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے لعاب دہن لگا دیا ہے۔ اور ڈسنے والوں سے کہتا ہوں، ڈسنے والوں سے کہتا ہوں، سن لو کہ یہ وہ شخصیت ہے، تکلیف جو ہے صدیق اکبر کو کم ہوتی ہے، پیغمبر کو زیادہ ہوتی ہے۔ جو صدیق کی عظمت گھٹاتا ہے اس کو سوچ لینا چاہیے۔ دیکھیے پھر تفسیر در منصور میں آتا ہے، یہ صدیق اکبر کسی عام کے یار نہیں، کس کے یار ہے؟ جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا، جن کے لیے بنایا گیا، جگ کو بنایا ہی اس لیے ہے
کہ سرکار کو بنانا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، تفسیر در منصور میں آتا ہے، شیخ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، پیاس ڈسنے کے بعد درد ختم ہو گیا، آپ کو پیاس لگی، پیاس لگی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ جو پانی تھا وہ تو ہم پی چکے ہیں، اب غار میں پانی موجود نہیں ہے، تو آپ خاموش ہو جاتے۔ اگر وہ مانگ رہے ہیں تو اس میں حکمت ہے، پتہ تو ان کو ہے پانی موجود نہیں۔ سرکار نے چہرے کو پڑھا، کیا چاہتے ہو؟ سرکار پانی کی طلب ہوئی ہے۔ معلوم ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عقیدہ تھا، ہے غار ثور، ہے غار، ہے پتھروں کی جگہ، اگر میرا پیغمبر چاہے گا تو یہاں سے بھی مجھے پانی پلا دے گا۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہے۔ ہجرت سنا رہا ہوں، ہجرت تیرے رسول، نہیں سنی ہوگی یہ؟ تفسیر در منصور میں رقم ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے تو فرمایا صدیق غار کے درمیانی حصے میں چلے جاؤ تو وہاں سے پانی پی لو۔ آئے آئے، غار کے درمیانی حصے میں چلے جائیں، وہاں سے پانی پی لیں۔ اگر ہم تیرے جیسا عقیدہ ہوتا، کہتا غار پتھروں کی جگہ یا پانی نہیں، کہا جی حضور کیا؟ ان کا عقیدہ تھا پتھروں سے پانی پیدا کرنا میرے نبی کا عمل ہے۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے کیا کرو۔ تو وہاں جب درمیان میں گئے، پانی پیا، واپس لوٹ کر آئے، پھر سرکار کا سر مبارک گود میں لے لیا، گود میں لے لیا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے پانی پیا؟ یا رسول اللہ پی لیا ہے۔ کیسا تھا؟ ہائے ہائے ہائے، یعنی پلانے والوں کو پتا تھا، وہ جیسا تھا ویسا پتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ کہا ہے صدیق، یہ جنت کی نہروں کا پانی تمہیں شربت پلایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ دیکھیے، کہا خوشبو میں کستوری سے زیادہ تھا، کہا یہ جنت کا شربت تھا۔ ہم اس نبی کو مانتے ہیں جو پتھروں میں جن کے لیے جنت کے مشروب پہنچائے جاتے ہیں اور ان کے غلاموں کو پلائے جاتے ہیں۔ اور بلند آواز سے کہے تیرے مقدر۔ ایک اور بات دیکھیے، سانپ نے ڈسا، آپ نے لعاب لگائی،
صدیق اکبر کو پیاس لگی، جنت سے مشروب اسپیشل منگایا گیا، معلوم ہوا صدیق اکبر کون ہے؟ نبی کے رفیق ہے۔ قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار کے ساتھی ہے۔ کسی غار کا ساتھی دیکھنا ہے، مشکل وقت کا ساتھی دیکھنا ہے، بچپن کا ساتھی دیکھنا ہے، جوانی کا ساتھی دیکھنا ہے، بڑھاپے کا ساتھی دیکھنا ہے، قبر کا ساتھی دیکھنا ہے، عشر کا ساتھی دیکھنا ہے، جنت کا ساتھی دیکھنا ہے، تو صدیق اکبر کو دیکھ لے۔ اللہ ولی پانی پلایا۔ اب ہوا کیا کہ مشرکین مکہ چاروں طرف پھیل گئے، چاروں طرف پھیل کے تلاش کرتے، آخری کھوجیوں کی رہنمائی لی۔ کھوجی لے کر جو قدموں کے نشانوں کو پہچانتے ہیں، پنجاب میں ان کو کھوجی کہا جاتا ہے، ان نے کھوج لگایا، غار سور کے دروازے پر لے آئے۔ اب کھوجی کا غار سور تک لے آئے، اور ساتھ وہ کہتے آ رہے یہ قدم ہم نہیں جانتے۔ ایک نے کہا یہ صدیق اکبر کا قدم ہے، اور یہ جو قدم ہم جانتے نہیں، لیکن یہ قدم ایسے ہی معلوم ہوتا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم سے ملتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا قدم ہے نا، جہاں کہا وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ ابراہیم مُصَلَّىٰ، جہاں ابراہیم کے قدم لگے ہوا نماز پڑھ سجدہ کر، تو وہ قدم انہوں نے دیکھا ہوا تھا، وہاں لے آئے۔ اب میرے قادر کی طرف دیکھے، مکڑی نے غار سور کے دروازے پر جالا بنا دیا ہے۔ ارد گرد جو ہے اللہ نے چھوٹے چھوٹے درخت، بوٹیاں پیدا کر دی ہے، ان کے اوپر آ کر کبوتری نے آنڈے دے دیے ہیں۔ وہ آئے، انہوں نے کہا اگر وہ داخل ہوتے، نہ مکڑی کا جالا بچتا، نہ کبوتری کے، نہ آنڈے بچتے۔ آج بھی ایک بات ضمناً کہتا ہوں، آج اس نسل کے کبوتروں کی آج بھی قدر ہے، چاہے وہاں کی حکومت کا کہ وہاں کے رہنے والوں کا عقیدہ جیسا بھی ہے، لیکن مجبور ہے، بے بس ہے، اس نسل کو وہ پناہ دیتے ہیں۔ چوک کبوتروں والا وہ بھی ملتا ہے، ملتا ہے کہ نہیں؟ اگر ملتا تو پھر سبحان اللہ کہے۔ جو نسبتوں کو نہیں مانتا آج ان کا اہتمام بھی کر رہا ہے، کھانے کا انتظام بھی کر رہا ہے۔ نسبت کو نہیں مانتا، لیکن اصل میں ہم تو نسبت مان کر ان کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ ولی، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، بقیہ زندگی رہی تو پھر بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔